خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هل تعلم له سميا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اس مخلوق کے اندر کائنات کے اندر پیدا کیا شکریہ اور پھر اس کے بعد ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اس سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیے اسلام کی روشنی نصیب فرمائے اس کا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بڑی خاص بات دی وہ یہ کہ بعض راتیں بعض دن ایسے دے دیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنی بخششیں اپنا فضل اور اپنا کرم اس میں اضافہ فرما دیتا ہے یہ دن یہ مہینے اور آنے والے دن جو ہیں ابھی آپ نے جمعرات کی شب جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب جو تھی میرا خیال ہے آپ ادھر اکٹھے ہوئے ہوں گے شب برات تھی جی لیلۃ نصف شعبان اسے کہتے ہیں اسے برات قندیلی بھی کہتے ہیں وہ ابھی گزری ہے الحمدللہ روزہ بھی رکھا ہوگا جنہوں نے اللہ پاک نے توفیق دی ہے ذکر اذکار کیے ہوں گے رات کو محفل پاک بھی کی ہوگی انشاءاللہ تو یہ جو دن ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے انہیں موسم خیرات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موسم خیرات اس طرح ایک سیزن آتا ہے نا بارش کا موسم ہے جھاڑے کا موسم ہے پچھلے دن میں آپ کے یہاں تو طوفان آیا ہوا تھا تو ایک دن میں نے درخت گرے ہوئے دیکھے ہیں ہمارے پاس بھی اس کی تھوڑی تھوڑی وہ گئی تھی تو یہ اس طرح سے گرمی کا موسم ہوتا ہے جھاڑے کا موسم ہے سردی کا موسم ہے بہار کا موسم ہے تو جس طرح سے موسموں میں بہار کا موسم بڑا پیارا ہوتا ہے اسی طرح مہینوں کے اندر نیکیوں کے لحاظ سے یہ دن جو ہے انہیں موسم خیرات کہا جاتا ہے خیر نیکیوں کا موسم جس میں انسان نیکی کی طرف ہی راغب ہوتا ہے اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے برائیاں چھوڑ دیتا ہے اپنے معمولات چھوڑ دیتا ہے یہ دن رمضان شریف کی تیاریوں کے دن ہیں اس کے استقبال کے دن ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ذہنی طور پر روحانی طور پر باطن کے طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے لوگ سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں بعد برے اعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب رمضان آئے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو بندہ تیار کر لے تو یہ دن
کون سی دن ہے؟ موسم خیرات ہے۔ ابھی معراج شریف گزری، اس کے بعد شب برات شریف آئی۔ ویسے پاکستان میں شب برات جو ہے یہ برات حمزہ کے ساتھ ہے، یہ شب برات بنا لی ہم نے۔ ویسے بھی شب برات ہی کہتے ہیں، شب رات کہتے ہیں۔ اگر تو اس کا مطلب شب رات ہو تو شب کا مطلب رات ہے اور رات کا مطلب شب ہے، تو وہ تو ڈبل کر دیا۔ ایسے ہی جیسے کہ لبے سڑک کے کنارے کنارے، لبے سڑک کا مطلب بھی کنارہ ہی ہوتا ہے، سڑک کے کنارے، اور پھر لبے سڑک کے کنارے کنارے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ہم بولتے ہیں ان سے جناب استفادہ حاصل کریں، استفادہ کا مطلب ہی حاصل کرنا ہوتا ہے، تو استفادہ حاصل کریں، تو استفادہ کریں جی۔ تو اس طرح بڑے اس طرح کا ہی ہمارا، تو ہم نے اس کو شب برات بنا دیا۔ تو اگر اس کا مطلب شب رات ہے تو پھر تو گڑبڑ ہوگی بالکل ہی، تو اور رات ہی رات ہے بس، اور کچھ نہیں اس کا مطلب۔ اور اگر اس کا نام شب برات بنا لیے، برات بنا لیے، تو وہ شادی ہوتی ہے برات کے ساتھ جانا۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے وہ جو شادی ہوتی ہے تو اس میں پٹاخے چلتے ہیں، تو پاکستان میں یہ جو شب برات کے اوپر پٹاخے چلتے ہیں تو اس کا تعلق وہ برات کے ساتھ ہی لگتا ہے، برات کے ساتھ نہیں ہے، سمجھے؟ تو برات کا مطلب تو ہوتا ہے معافی مانگنا، معافی کی رات، وہ معافی کی رات ہوتی ہے اور آپ معافی مانگنے کے بجائے پٹاخے چلاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب ہی چیز ہے کہ رب کی رحمت نیچے آئی ہے، پٹاخے چلا کے کہتے ہیں واپس ہی چلی گئی۔ تو یہ دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کیسے منایا، سرکار کی سنت کیا تھی، وہ پتہ چلتا ہے حضور کے گھر سے۔ سرکار کی سب سے پیاری محبوبہ بیوی اور ہماری ماں حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں رکھتے۔ کبھی کبھی مجھے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی رمضان کا روزہ سے کے علاوہ اس مہینے میں روزے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو یہ تیاری کے دن ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن اگر موقع ملے تو روزہ ضرور رکھیں، تاکہ آپ کا جسم، آپ کا ذہن جو ہے اس کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر آپ تیار ہو جائیں، خاص طور پر نوجوان جو ہیں۔ یکدم جب رمضان آتا ہے تو جسم اس کو قبول نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے چند دن جو ہے وہ بڑی طبیعت خراب سی رہتی ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو چند دن پہلے روزے رکھنا، کبھی رکھ دیا کبھی چھوڑ دیا کبھی رکھ، تاکہ جسم عادت اس کو پڑ جائے۔ اسی طرح جب چھوڑنا ہوتا ہے تو رمضان کے بعد کے 6 شوال 6 روزے ہوتے ہیں، تو کبھی چھوڑ دیں کبھی رکھ لیں، تاکہ جسم پھر اس کی عادت آہستہ آہستہ دوسری طرف ہوتی چلی جائے۔ تو یہ ایک نیچرل نظام ہے جسم کو صحیح رکھنے کا۔ تو کبھی کبھی روزہ، یہ 15 دن اب 14 دن اس سے بھی کم رہ گئے ہیں، اس میں روزے رکھیں، ذکر کے ساتھ رہیں، وضو کے ساتھ رہیں، اور جتنا اللہ کا ذکر کر سکیں کریں، اور اس میں اپنی عادت کو، اپنے جسم کو بنائیں۔ پچھلے سال روزے آپ نے رکھے، کافی لمبے روزے تھے، اس سال بھی اتنے ہی لمبے ہوں گے، لیکن پچھلے سال بھی روزے رکھ لیے تھے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوا تھا جی۔ تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ، لمبے روزوں کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے لمبے روزے کیوں، کہ اللہ کی ذات کی طرف سے اس کے لیے ہمت، قوت، طاقت، صبر وہ اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان شریف آنے والے جو دن ہیں، اگلے ہماری محفل پاک انشاءاللہ العزیز وہ افطاری کی محفل ہی ہوگی، رمضان شریف کے اندر آئے گا پروگرام انشاءاللہ۔ پھر رمضان شریف کے حوالے سے مناسبت سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ ابھی اس کے استقبال کی باتیں جو ہے وہ چند ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور پھر ہم اپنے چلیں گے اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ العزیز جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بتائیں آپ میں سے پچھلی محفل پاک میں درس قرآن میں کون کون شامل تھے جو آئے تھے؟ ماشاءاللہ سارے تقریباً آئے تھے۔ ہاں جی، کون نہیں آیا تھا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نہیں آئے تھے، آپ نہیں آئے تھے، آپ تو آئے تھے پچھلی دفعہ،
اور آ کے پھر بیمار ہوئے تھے. ہاں جی ہاں اسی صحیح ہے اسی رات کو آپ کو مجھے پتا چلا ہاسپٹلائز ہو گیا. اسی رات کو. ہاں آپ کی زیارت تو کی تھی, کھانا بھی کھایا تھا. ہاں نہیں پچھلے اس سے پچھلے پروگرام میں. ہاں اس کے پچھلے پروگرام میں آپ نے. صحیح ماشاء اللہ. اچھا ذرا 1 منٹ صرف لیں, اور وہ احباب جو تشریف لائے تھے تو یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ کیا گفتگو ہوئی تھی, کیا یاد رہ گیا تھا. آج ذرا امتحان لیں آپ کا. 1 منٹ صرف لے لیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمپیوٹر کو گھمائیں ذہن میں, اور پھر اس کے بعد جس کو جو یاد رہ گیا وہ ہاتھ کھڑا کر لیجیے. سب سے پہلے کسی کچھ یاد آئے. اب امتحان میں نام نہیں لوں گا, خود ہی ہاتھ کھڑا کر دیں شرافت کے ساتھ. جی قرآن پاک ملے نام شامل ہو گئے, پیچھے پڑھ لیں. نہیں یہ نہیں ہوگا. جی آپ فرمائیں کیا یاد رہ جو آپ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. تو ان سارے انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر کیا, حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا, ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. فرمایا یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا جو ذکر, ذکری علیہ السلام کا ذکر ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا, اللہ کی بندیوں کا بھی ذکر ہوا, اللہ کے بندوں کا بھی ذکر ہوا. یہ کتنے مہینوں سے ہم اس کو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. تو فرمایا یہ سارے جو ہیں ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے, ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ کن میں سے تھے؟ من النبیین, یہ نبیوں میں سے یہ سارے لوگ تھے, اور ان میں بعد اپنے نبیوں کی ذریت تھے. ذریت کہتے ہیں اولاد کو, نسل کو, اولاد کو. جو آنے والی نسل ہے ان نسلوں کا بھی اس میں ذکر ہے. تو ان کی نسلوں میں سے اچھے لوگ تھے جن پر ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا, اور وہ نبی بھی تھے, رسول بھی تھے. تو رسولوں نبیوں کا ذکر بھی کیا اور ان کی ذریت کا بھی ذکر کیا. اب وہ ان کی ذریت کا اللہ تبارک تعالی جو ہے وہ اجتماعی طور پر ذکر کر رہا ہے. ان کی ذریت کا, وہ ذریت کن کن کی تھی جن کو اللہ نے چنا؟ آدم علیہ السلام کی ذریت, وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, اور وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے تھے ان کی کشتی میں, جن کو ہم نے بچا لیا تھا طوفان سے. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت, وَإِسْرَائِيلَ, اور اسرائیل کی ذریت, وَمِمَّنْ هَدَيْنَا, اور جن کو ہم نے ہدایت دی, وَاجْتَبَيْنَا, اور جن کو ہم نے چن لیا. یہ وہ سارے کے سارے لوگ تھے. اب ان آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کا ذکر کیا, تو یہ بڑی بڑی ذریتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے اللہ کے نبی ہیں جن کو خلافت ملی, پہلے انسان ہیں جن کو خلافت ملی. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے. کیا ہوئے؟ اور پہلے نبی بھی ہوئے. اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت آگے چلتی ہے, ان کے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوا. وہ جو ہدایت کا سبق حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا وہ ان کی ذریت میں بھی چلا. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی ذریت ہیں, مگر پھر ان میں جو بزرگ جو انبیاء علیہ السلام ہیں, برگزیدہ انبیاء ہیں, انسان ہیں, ان کا بھی ذکر کر دیا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی نسلیں ہوئی جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے, یا تو ان نسلوں کو تباہ کر دیا گیا تھا اور ایک نئے ایرا کا ذکر ہوتا ہے,
ایک نئی قوم کا ذکر ہوتا ہے, ایک نئے انسانی معاشرے کا ذکر ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ تاریخی طور پر انسانیت جس طرح سے ڈیولپ ہوتی چلی گئی تو اس کو اللہ پاک نے مختلف پیراؤں کے اندر, مختلف حصوں کے اندر, مختلف پیریڈز آف ٹائم کے اندر اس کو سویلائز جس طرح سے ہوتی چلی گئی اور جو ایولیوشن آتا چلا گیا انسانیت کے اندر اس کا ذکر کیا. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام میں کے دور میں ایک خاندان تھا, صرف کیا تھا؟ خاندان, چھوٹے چھوٹے خاندان تھے. بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے تو خاندان میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو یہ بڑھتے بڑھتے رہے خاندان ہی, تو جو اس کا پیٹرن تھا اس معاشرے کا وہ خاندانی تھا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو نوح علیہ السلام کے ذکر آنے تک وہ بستیاں اور قبیلہ بن گیا تھا. کیا بن گئے تھے؟ بستی اور قبیلہ بن گیا تھا نوح علیہ السلام تک. اور یہ تقریباً کوئی 1000 سال کا ان کے درمیان فرق ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام خود 1000 سال عمر پائی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ایک دور نیا آتا ہے جس میں جو خاندان ہیں, جو فیملیاں ہیں, یہ بڑھتی بڑھتی مختلف خاندان بنتے بنتے ایک بڑا قبیلہ بن گیا. رہے نسل ایک جیسی جی, اور وہ خاندان جو ہے وہ بڑا ہو کے قبیلے کی صورت اختیار کر کے ایک بستی بن گئی. اور وہ بڑی بستی تھی, اس میں ہزاروں لوگ تھے. تو مختلف قسم کے لوگ, جب مختلف قسم کے لوگ ہوئے تو مختلف آئیڈیاز ہوئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا دور ایسا دور آتا ہے جس میں اللہ کی توحید کے اوپر بت پرستی غالب آ جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا لی, ان کے بت بنا لیے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی شروع ہوتی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ قوم بڑی ہوتی چلی گئی, بڑی, اور ایک بڑا قبیلہ بن گیا. اور دوسرا یہ کہ ہر قبیلے, چھوٹی چھوٹی فیملیوں کے قبیلے کے اپنے اپنے باپ دادا تھے. تو ان کی یادگار کے طور پر وہ اچھے لوگ تھے, وہ بزرگ, وہ اچھے لوگ تھے, ان میں اللہ کے نبی بھی تھے. تو وہ جو حضرت شیش علیہ السلام تھے یا ان سے پہلے جو بھی گزرے حضرت آدم علیہ السلام کی, تو ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا قبیلہ جب بنتا چلا گیا, خاندان بڑا, خاندان خاندان خاندان, تو ہر خاندان نے اپنے بزرگ. اب دیکھیں فلاں ابن فلاں ابن فلاں, تو یہ شجرا ہوتا تھا, تو اپنے باپ دادا کو یاد رکھتے تھے. تو وہ جو ان کے بزرگ جہاں سے ان کی نسل چلتی تھی, ان بزرگوں کے وہ بت بنا لیتے تھے کہ ہمیں ان کی راہ پر چلنا ہے, تو اس کو بت بنا لیا. توحید پیچھے چلی گئی اور خاندان آگے آ گیا. توحید کیا ہوئی؟ پیچھے چلی گئی, اور خاندان کیا ہوا؟ آگے آ گیا. اور وہ ہر خاندان, ایک خاندان کا یہ بت ہے, ایک خاندان کا یہ بت ہے, ایک خاندان کا یہ بت, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ ان کی راہ پر ہم چلنے والے ہیں, ان کی. تو اس کو مکس کر لیا, ان کی تعلیمات کو, ان کی ہدایات کو مکس کر لیا. تو پھر اس کے بعد اپنی اپنی شکل و صورت دے دی. تو دو چیزیں کرتے تھے وہ لوگ, عبادت, نماز پڑھتے تھے, اور دوسرا قربانی کرتے تھے. یہ دو کام ضرور کرتے تھے وہ لوگ. تو وہ پھر قربانی ان بتوں کے اوپر دیتے تھے, بھئی ان کے نام کے اوپر ہے. کیوں ہے کہ یہ بھی قربانی کرتے تھے, ہر نبی بھی قربانی کرتا تھا. تو چونکہ نبی قربانی کرتا تھا, آپ نے کبھی گئے ہوں, آج سے 10-12 ہزار سال پرانی ایک نسل بستی ہے پاکستان کے اندر, اوپر چترال سے اوپر چلے جائیں تو ان کو کافرستان کہا جاتا ہے. وہ اس جگہ کا نام ہے کفرستان, کلاش کا علاقہ ہے. یہ 10-12 ہزار سال پرانی ایک نسل ہے جو یونانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, یونان سے تعلق رکھتے ہیں, گریک سے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح سے جائیں تو وہ اپنے بتوں کے اوپر جو ہے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, اور پھر ان کے دفن کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے, شادیوں کا طریقہ علیحدہ ہے, رسم و رواج علیحدہ ہے ان کے. تو ان کے پاس ابھی بھی وہ آئسولیٹڈ ایک چونکہ ایک جگہ ہے, تو ان کا تعلق بیرونی دنیا سے بڑا کم ہے. اب زیادہ ہو گیا کیونکہ وہ ٹورسٹ مقام ہو گیا. بھٹو صاحب کے دور میں وہ دریافت ہوئے تھے کلاش لوگ جو ہے.
تو یہ بالکل آئسولیٹڈ علاقے میں رہتے تھے، وہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، اپنا بود و باش اپنا طریقہ. تو وہ اسٹرکٹ ایک خاندانی نظام تھا، ایک بڑا قبیلے کا سربراہ اور باقی سارے اس کو ماننے والے ہوتے ہیں اور پھر سارے باتیں کی مانتے ہیں. اور اس نے وہ جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس نے آگے اپنا ایک جو ہے وہ بت بنایا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے قبیلے کا بڑا سربراہ تھا جس کو میں آگے پوچھتا ہوں. تو اللہ کی ایک توحید کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ گرتے گرتے قبیلوں تک پہنچتا چلا گیا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوتا ہے. کس کے دور میں؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. اچھا، جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو پھر کشتی والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تو کشتی میں کچھ خاندان سوار ہو گئے جو مسلمان تھے، 70 ٹوٹل مسلمان ہوئے. 950 سال دعوت تبلیغ دی کی آپ نے، تو 950 سال میں 70 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے؟ بعد نے کہا 72، چلیں 72 کر لیں. 72 بندے مسلمان ہوئے. تو اس کو شامل اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ممن حملنا مع نوح، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، ان کے ماننے والے. تو پھر ان کی نسلیں آگے چلتی ہیں. اور جو نوح علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے بتوں کی پوجا سے توبہ کر لی تھی، وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو پھر جو نظام حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، وہ جو کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تو اس سے پھر نیچے اترے. یہ ترکی کا علاقہ ہے. اس سے وہ نیچے اترتے اور پھر ایک نئی نسل کا آغاز ہوتا ہے ترک سے، اس علاقے سے. اور یہ جو نسلیں ہیں یہ توحید پرست ہیں. تو یہ جب نسلیں نیچے تک آتی چلی گئیں تو پھر یہ جو ہے بابلیون کی جو ہے بابل کے جو نینوا اور بابل، یہ علاقوں کے اندر نئی تہذیبیں بننی شروع ہو گئی. اور چلتے چلتے جب ہزار سال گزر گئے تو پھر وہاں وہی کام شروع کر دیا نوح علیہ السلام کی نسل نے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلوں نے نوح علیہ السلام کے دور تک کیا تھا، کہ توحید کو بھول گئے اور بت پرستی شروع کر دی. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے جو قبیلوں کے لوگ تھے انہوں نے توحید کو اپنا لیا، ایک نئی سیولائزیشن کا آغاز کیا اور وہ بڑھتی بڑھتی ان علاقوں کے اندر جو ہے جیسے عراق کی اور ایران کی اور یہ ساری نسلیں پھر نئی طرح سے پیدا ہوئی، پھیلتی چلی گئیں. ہزار سال گزرے تو پھر دوبارہ سے بت پرستی شروع ہوئی. اور جب بت پرستی چھا گئی اور اللہ کی توحید ختم ہو گئی اور کوئی ماننے والا نہیں تھا، یا اس کا کانسیپٹ جو تھا وہ تصور تو تھا لیکن وہ دھندلا گیا یا انسانی عقل نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا، تو پھر بت پرستی جب پوری چھا گئی تو اللہ نے اپنا ایک بندہ بھیجا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں حضرت تو اب ان کا ذکر کہ وَمَنْ ذُرِّيَّةِ ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر توحید کا پیغام لے کے آئے. تو آپ کو سارا یاد ہے کہ وہ بت پرستی ہوتی تھی. آپ کے چچا جو تھے وہ بتوں کو بناتے تھے، بت بناتے تھے، خود گھڑتے تھے، بناتے تھے، بیچتے تھے، کاروبار تھا ان کا. آپ کے چچا آزر تھا ان کا نام. تو آپ نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا، آپ کو سنایا تھا یہ جب یہ واقعہ آیا تھا، سارے اس کا پورا ذکر ہوا تھا. تو پھر ان کی جو ذریت تھی، آپ جب پھر وہاں سے ہجرت کیا، جیسے نوح علیہ السلام کی ہجرت ہوئی کشتی کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو، اپنی بیوی، بچوں، بھتیجے جو بھی ماننے والے تھے ان کو لیا اور نینوا اور بابل کی جو یہ علاقے تھے، عراق کے علاقے، یہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم کے تحت 2 جگہوں کے اوپر قیام کیا. ایک مکہ شریف اور ایک فلسطین کے اندر. فلسطین میں خود رہے اور مکہ شریف کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا، جس سے 2 بڑی نسلیں انبیاء کی چلیں. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، یہودیت جس سے چلی اور عیسائیت آئی، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب شریف کے اندر چلی. اس میں مسلح آتے رہے لیکن نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہیں. تو یہ 2 نسلیں بڑی چلی. تو یہاں بھی بت پرستی شروع ہو گئی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پے در پے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد
جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر تسلسل کے ساتھ نبی آئے، تو ان کی مائنڈ سیٹ یہ ہوا کہ وہاں تو توحید اور شرک آیا، لیکن وہ اس سینس میں آیا کہ انہوں نے بت تو نہ بنائے، لیکن کیا کیا، انہوں نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں قرار دے دیا، یا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو ان کے ہاں ماڈرن قسم کی بت پرستی ہوتی ہے، اسے بھی شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی شرک آیا، لیکن شرک کی صورت اب بت وہ نہیں رکھتے تھے، عرب کے اندر بت آ گئے پھر اسی طرح سے۔ تو یہ بھی اپنے بزرگوں کے جو تصویریں تھیں، بت تھے، وہ بنا کے رکھتے تھے۔ تو پورا عرب کے اندر بت پرستی تھی، اور پورے کے پورے فلسطین کے اندر اور شام کے اندر اور ان علاقوں کے اندر بت پرستی نہیں تھی، بتوں کو نہیں پوجا جاتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر کبھی بت نہیں تھے، نمازیں پڑھتے تھے وہ لوگ، وہاں قانون تھا، اور قانون سٹرکٹ تھا، اور لازمی طور پر ظاہری قانون ہوتا تھا، اور اس کی یہ روح بھول گئی۔ تو جب روح یہودیوں نے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ملائزم جسے کہتے ہیں، ان کا غلبہ تھا، اور یہ لوگوں کو ڈراتے تھے، اور پھر ان کے اندر فساد پیدا ہوا کہ یہ تورات کو اپنی ذہن کے مطابق، سوچ کے مطابق تروڑ مروڑ کے پیش کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے اندر مسلح آتے، نبی آتے، ان کو بار بار وہ تورات دی جاتی اور وہ ان کی اصل سینس جو ہے وہ سمجھاتے، تو ان کے اندر یہ سلسلہ سیولائزیشن کا شروع ہوا۔ اس لیے ان کا ذکر جو کیا، اور ان میں جو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ وہ خالی خولی اصول، ضابطے، قانون، ان کو انہوں نے توڑا، اور انہوں نے کہا قانون تو اس لیے بنے ہیں کسی مقصد کی خاطر، اور مقصد روح ہے اس قانون کی، اور روح یہ ہے کہ رب کی توحید ہو۔ تو وہ تو بھول گئے، الہیت ہو، عبادت ہو، خیر خواہی ہو، نفع بخشی ہو، تو وہ تم بھول گئے ہو، اور تم صرف قانون ہے، یوم سبت کو ایسا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا، فلاں کرنا، اور جس نے نہ کیا وہ ایسا گناہ ہو گیا۔ تو یہ ڈراتے تھے، ظاہر پرست تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے اندر پھر ان کا ذکر آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اسرائیل، ابراہیم و اسرائیل، ذریت اسرائیل، چونکہ اسرائیل کے اندر جو برائیاں آئیں، بنی اسرائیل کے اندر، اس کی نوعیت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والی برائیوں سے بھی ڈیفرنٹ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آنے والی جو برائیاں تھیں، بت پرستی تھی، اس سے بھی ڈیفرنٹ تھی، جو کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیولائزیشن تھی۔ اس کا اللہ پاک نے یہاں قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر کیا، وہ ذریت اسرائیل، کہ وہ بھی رب کو چھوڑ گئے، وہ بھی توحید کو چھوڑ گئے، مگر ان کے ہاں توحید کا مونولوگ کا ایک کانسیپٹ سا رہا، مگر وہ چھوڑ کیسے گئے کہ ان کے ہاں شرک کی ایک نئی صورت پیدا ہو گئی۔ اب بات سمجھ گئے؟ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جو بنی اسرائیل میں سے وہ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اور وہ نبی تھے، وہ نبی آتے۔ تو تسلسل کے ساتھ اللہ پاک نے بھی پیٹرن بدلے۔ پہلا یہ تھا آدم علیہ السلام آئے، پھر کبھی کبھی ایک نبی آ گیا، پھر کبھی ایک نبی آ گیا، پھر کبھی آیا، مگر اللہ پاک کا بھی ایک پیٹرن بدلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہی پرانا پیٹرن رہا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم، حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ پیٹرن بنا نیا کہ وہاں تسلسل کے ساتھ نبی آئے، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب کوئی نبی نہ آیا۔ کئی ہزار سال کا یہ پیریڈ گزرتا ہے، تو سچ حتیٰ کہ ایک ایک بستی کے لیے ایک ایک نبی، ایک ایک خاندان کے لیے نبی، ایک ایک محلے کے لیے نبی ہوتے، ایک چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لیے ہر کے پاس نبی۔ تو نبوت کا ایک لامتناہی ہی سلسلہ ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے 1,24,000 کے قریب مختلف انبیاء علیہ السلام آئے، ایک ایک وقت میں 25 25 30 30 50 50 نبی ہوتے ایک وقت میں۔ تو وہ جو پیٹرن تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی ہو، اس کو اللہ پاک نے پھر ذریت اسرائیل کے اندر بدلا، اور اس میں ایک تسلسل لڑی آتی ہے آپ کو نظر۔ اب بات سمجھیے، تو پیٹرن رب کا بھی بدلتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، یہودیت کا ذکر زیادہ ملے گا آپ کو نصرانیت کے مقابلے میں۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آنے والا جو دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دور ہے کہ جس کے اندر شرک ختم کر دیا جائے، ٹوٹلی شرک کی ہر صورت ختم۔ سرکار نے فرمایا میری قوم میں، میری امت میں شرک لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، شرک لوٹ کر واپس نہیں ہے۔ اب ختم کر دیا، اس کی جڑ کاٹ دی رب نے۔ تو نبی پاک کے آنے سے شرک کی جو بت پرستی کی ظاہری صورتیں تھیں، فرمایا میری امت کے اندر، ظاہری بات ہے سرکار کی امت کے ہٹ کر جو بھی امتیں ہیں ان کے اندر بت پرستی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر ہے، بھارت کے اندر ہے، مختلف علاقوں کے اندر بت پرستی کی صورتیں ہیں، مگر فرمایا سرکار نے فرمایا میری امت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہوگی، اس کے اندر بت پرستی واپس نہیں آئے گی، اس کے اندر شرک واپس نہیں آئے گا۔ تو شرک لوٹ کر واپس نہیں آئے گا ہماری قوم میں، اس لیے کہ سرکار کی تعلیمات کا میکنزم ایسا ہے کہ یہاں شرک جگہ پا ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیں، علماء کرام شرک کے حوالے سے گفتگو تو کرتے ہیں، مگر کبھی کسی نے شرک کو جائز قرار دیا؟ اچھا، جن کو لوگ مشرک کہتے ہیں جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شرک جائز ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ الزام لگاتے ہیں وہ جی پیروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو جو جاتے ہیں ان سے پوچھیں آپ شرک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توبہ استغفر اللہ، ہم کب کرتے ہیں؟ کوئی مانتا ہے؟ تو جن پر الزام لگتا ہے وہ بھی نہیں مانتے، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے۔ تو شرک ہماری پوری قوم کے اندر ہے ہی نہیں، الزام ضرور ہے، الزام ہے مگر حقیقت نہیں ہے، اور جو الزام لگاتے ہیں وہ بھی غلط لگاتے ہیں، اس لیے کہ الزام بھی سچا نہیں ہے۔ اس لیے سچا نہیں ہے کہ جب نبی پاک نے فرما دیا کہ میری قوم میں شرک لوٹ کر واپس نہیں آئے گا تو ختم ہوگی بات۔ تو جو اس کو الزام لگانے والے ہیں وہ بھی ریویو کریں، جب سرکار نے فرما دیا تو ہم سرکار سے زیادہ جاننے والے ہیں، میری بات کو سمجھیں۔ مگر بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی کی ظاہری شکل تو نہیں تھی، لیکن شرک کی خفیہ صورتیں تھیں، شرک کی خفیہ صورتیں تھیں، اور ان صورتوں کو امت محمدی کے اندر بھی آنا تھا، اور پھر مسلم بھی آنے تھے، پھر اس کے اندر علماء نے بھی آنا تھا، مجددین نے بھی آنا ہے۔ تو آپ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے، میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ اسی طرح سے ہیں، ان کی تشبیہ اسی طرح سے ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر ان کے نبی ہوتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر نبی ہوتے تھے، بین ہی وہی جو منصب ہے اور وہی جو ذمہ داریاں ہیں، وہی جو فرائض ہیں اور وہی کام جو ہے وہ حضور کے جو آنے والے جو علماء ہوں گے وہ ادا کریں گے، وہ ڈیوٹی، وہ فرائض۔ تو اس لحاظ سے اس کو تشبیہ دے دی کہ علماء کا کام کیا ہوگا، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، لوگوں کو نظارت دیں، ڈرائیں، رب کا خوف یاد دلائیں۔ اگر کوئی برائی پہ ہے تو دین نصیحت ہے تو نصیحت کرتے رہیں، دین کی اصلی تعلیمات کی طرف لوگ بھول جائیں تو واپس لے کر آئیں، لوگ دین کی اصل کو بھول جائیں تو مجدد کو یا اس کو صحیح دوبارہ سے زندہ کر دے، احیاء کر دے۔ دین وہی رہے گا، قرآن وہی رہے گا، سنت وہی رہے گی، مگر سنت یا بھول کی جائے گی یا سنت کا مفہوم غلط سمجھ میں آئے گا تو ان کو صحیح کریں گے۔ تو وہی کام جو نبیوں میں پہلے نبی جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو رب وہی کتاب، چونکہ ان کے پاس بھول جاتے کتاب کو تو تعلیمات بھی بھول جاتے تو نئی کتاب وہی آ جاتی۔ تو رات کئی 100 دفعہ واپس آئی ہے، کئی 100 نبیوں کے اوپر واپس بار بار وہی کتاب نازل ہوئی، نئی وہی نہیں آئی، وہی آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی 10 کمانڈمنٹس جو تھیں اس کو تھین فربوتن کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی، تو وہ ان کے پاس بار بار آتے تھے، تو جو نبی ان کے ہوتے تھے وہ ان کو یاد دلاتے، اصلاح کرتے، نکال کے لے جاتے،
نئی قوم بناتے اور ایک لڑائی اور ان کے اندر جو برائی کے خلاف جنگ ہوتی اور پھر غلبہ ہو جاتا اچھائیوں کا, اور پھر ان کے اندر پھر حضرت ایسا بھی رہا کہ سلطنت کسی اور کے پاس ہے اور جو رہنمائی کا کام نبی ادا کر رہے ہیں. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا ان کے اندر پیٹرن کہ یہ دونوں منصب جو ہیں وہ اللہ نے اپنے نبی کو دے دیے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے, جیسے داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور ساتھ مالک بھی ہیں, وہ اپنی قوم کے اس وقت سربراہ بھی ہیں, ملوکیت بھی ان کو دی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے نبی بھی ہیں اور ساتھ اپنے ملک کے سربراہ بھی ہیں, پوری بنی اسرائیل کے سربراہ بھی ہیں. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا ان کا, تو یہ کمبینیشن بھی چلتا رہا. اور آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے دور کے اندر جو لوگ اور تھے, حکومت کرنے والے اور تھے, اور آپ کے ہاں جو ہے اسی طرح سے وہ پولیٹکس میں نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پولیٹکس میں نہیں تھے, اصلاح کی طرف تھے, مگر بعد میں جب آپ نے ریولوشن لے کر آنے کی کوشش کی تو چونکہ ریولوشن کو لاتے لاتے آپ نے اپنی تعلیمات کو زندہ کرنے کی بات کی تو دو طرح کی مخالفت ہوئی. ایک جو فوج ہے اس کی طرف سے, اور دوسرے وہ علماء جو تھے ان کے جو یہودیت کے تھے ان کی طرف سے. تو دو طرح کی ہوئی, اور آپ اپنا ریولوشن پورا کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو گرفتار کرنے کی بات ہو گئی. تو گرفتار کرنے کی بات تو اللہ پاک نے آپ کو اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد عیسائیت کو غلبہ دے دیا. ٹھیک ہے, تو عیسائیت کی تعلیم چھا کر رہی, جو آپ مشن لے کر آئے تھے چھا کے رہی. بس یہ ہوا کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو پھر ان کا ذکر, تو یہ اجتبینا کے اندر آ جاتے ہیں سارے کے سارے. کام ان کا کیا تھا؟ کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو نبی, یہ مختلف نسلیں آئیں, جب ان کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا, جب ان کے اندر تعلیمات پڑھی جاتی, اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی, تو یہ لوگ مان لیتے, جھک جاتے, نماز کی طرف آ جاتے, نیکی کی طرف آ جاتے. تو پھر واپس اپنی اصلاح کر لیتے, توبہ کر لیتے. ٹھیک ہے, تو جو نہ کرتے وہ کون لوگ ہوتے اس کا ذکر کیا اللہ پاک نے, اور فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو جو ناخلف ہوئے جانشین, ان کے اولادیں ان کی ناخلف ہوئیں, اپنے والدین کی تعلیمات کو بھول گئیں, تو ان کا کیا تھا؟ ان کے بعد وہ ناخلف جو ہوتے وہ خلف اضاعوا الصلاة, انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. جو پہلے آئے تھے, جو اچھے لوگ ہوتے تھے, وہ نماز قائم کرتے تھے. ان کے بارے میں خر رکان خر سجدا و بقیہ, کہ وہ روتے بھی تھے, گر پڑتے تھے, اور وہ سجدے بھی کرتے تھے, تو نماز قائم کرتے. تو جو ناخلف ہوتے تھے وہ نماز چھوڑ دیتے. کیا ہوتے تھے وہ؟ سب سے پہلے یہ ہوتا کہ وہ نماز چھوڑتے. تو جس قوم کی زندگی سے نماز خارج ہو جائے, رب کی بارگاہ میں جھکنا خارج ہو جائے, وہاں سمجھ لیں کہ وہ اپنے دین سے دور چلا گیا. وہ اپنے دین سے کیا ہو گیا؟ تو میرے بچوں, دوستوں, نوجوانوں اور بزرگوں, نماز دین کا ستون ہے, پلر ہے, اتنا بڑا کہ اس کے اوپر پورے دین کی عمارت قائم ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, کفر اور اسلام کے درمیان فرق اس بات کا ہے, نماز کا. مسلمان نماز سے پہچانے جائیں گے, جو نماز پڑھے گا اس کا پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے, جو مسجد میں آئے گا اس کا پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے. تو آپ نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہمارے مراقی بھائی جو ہیں وہ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں, مسجد ان کی بھری ہوتی ہے, دیکھا نا آپ نے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کے ہاں اس نماز کی پابندی اتنی زیادہ ہے. اگر ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو پتہ چل جائے تو ایک دفعہ دو دفعہ اسے وارننگ دیتا ہے, اور اس کے بعد وارشیو دینے کے بعد وہ ان کو اپنے ٹیبل پر نہیں بٹھاتے, کھانے کے ٹیبل پر اٹھا دیتے. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. یہ ٹریڈیشن ہے ان کے اندر. تخرج, پکڑ اپنا کھانا ادھر جگ بیٹھ, نکال دیتے. تو یہ سینکشن لگاتے ہیں ان کے اوپر.
تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے اس لیے تم بے نمازی ہو. آپ اندازہ کریں وہ بچہ جو اپنا کھانا لے کے ادھر جائے گا اس پر کیا بیتتی ہو. ظاہر بات وہ نماز کی طرف آئے گا, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. تو ٹیبل سے اٹھا دیتے ہیں وہ لوگ, مراکش لوگ. اسی طرح سے الجزائر کے لوگ ہیں, ان کے ہاں نماز اتنی اہم ہے چیز. اب ہمارے ہاں تو مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے. یہ سارے مسلمان ہیں, تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ باپ کلام نہیں کرتا, چھوڑ دیتا کلام کرنا, کہتا آپ نماز نہیں پڑھتے, سینکشن لگا دیتے ان کے اوپر, ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. ایک دور ایسا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا تھا, کہتا ہے یہ قابل اعتبار نہیں, جو رب کا وعدہ پورا نہیں کر رہا, جو رب کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, کذب اللہ, اللہ کا کذب کرتا ہے, تو وہ تو بندوں کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا, تو اس کی گواہی قبول نہیں کر. کہتے اس کی گواہی قبول نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. یہ ہوتا تھا. اور اس پر علماء اکرام کے فتوے, جو نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کو جیل میں ڈال دو, کمرے میں بند کر دو, ہاؤس اریسٹ کر دو, اتنی دیر تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور نماز شروع نہ کر لے. گھر میں بند کر دو, اس کو باہر نہ نکلنے دو. یہ ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر. پھر یہ جب انگریز آیا ہمارے علاقوں میں, اس نے دین سے دور کر دیا, سیکولرائز کر دیا. دو قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر یہ مشکل وقت آیا, ایک انٹرنلی ایک ایکسٹرنلی. ہم جو ہندوستان کے لوگ تھے, ہمارے یہاں جب انگریز آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دین کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, تو مدرسوں سے دور کر دیا. اور علماء کرام جن کو چونکہ زرعی ملک تھا انڈیا پورے کا پورا ہندوستان, تو ہندوستان کے اندر جو مغل تھے انہوں نے ہر عالم دین جو ہوتا تھا, مسجد کے جو امام ہوتے تھے, اس کے نام 12 مربع زمین ہوتی تھی, جاگیر ہوتی تھی اس کے نام. کتنی؟ 12 مربع زمین ہوتی تھی جو اس کے نام ہوتی تھی. اور 12 مربع زمین جو ہے وہ مدرسے کے نام ہوتی تھی, طالب علموں کے نام ہوتی تھی, مدرسے کے نام وقف ہوتی تھی, جس کا انچارج بھی امام صاحب اور اس کی کمیٹی ہوتی تھی. اور وہ اس کی آمدنی سے جو آتا تو مدرسہ چلتا, مسجد کے معاملات چلتے, اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں جس کی جگہ 24 مربع زمین ہو, 24 مربع زمین آج پاکستان کے اندر جو ہو وہ کیا ہے, وہ علاقے کا چودھری وڈیرا ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ زمین ان کو دیتے تھے, وہ علماء خود کمائی کرتے, دن کو جائے کھیتوں کا مزارے رکھے ہوتے, خود تعلیم درس و تدریس کرتے, اور ان کی آمدن کا ایک مسلسل ذریعہ ہوتا, کیونکہ زرعی زمین تھی. انگریزوں نے وہ ایک قانون پاس کیا اور یہ ساری زمینیں واپس لے لی مدرسوں سے اور علماء سے. علماء محتاج ہو گئے, تو مسجد کمیٹیاں بن گئی, محلے دار ہو گئے. تو پھر انہوں نے وہ جگیریں اپنے ایجنٹوں کو, ایجنٹ جو تھے ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے, ان کی کاسالیسی کرتے تھے, ان کو دے دی. یہ جس سے چیمے, چٹھے, فلاں جٹ, فلاں رانے اور فلاں راجے اور فلاں, یہ جو آج کے جنہیں ہم چودھری صاحب کہتے ہیں, یا مطلب وہ, تو یہ لوگ ایسے تھے. کئی تو بالکل ٹھیک تھے جن کے پاس جگیریں تھیں, اس دور میں بھی جگیریں ہوتی تھیں, نواب ہوتے تھے, ہوتی تھیں. اور کئی کو انگریزوں نے بنایا تھا کہ وہ جگیریں لے کر پھر اپنے ایجنٹوں کو دے دیں, جو جاسوسی کرتے تھے مسلمانوں کی. جو بغاوت ہوئی تھی 1885 کے اندر, 1857 کے اندر جو سول وار ہوئی اور بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف, تو پھر وہ لوگ جو مسلمانوں کی جو جاسوسی کرتے تھے ان کو انگریزوں نے نوازا. اور اس سے کیا ہوا کہ مدرسے کمزور ہوتے چلے گئے, امام صاحب محتاج ہوتے چلے گئے, اور اس سے تعلیمات دور ہوتی چلی گئی, اور رسم رواج ٹریڈیشن صرف رہ گیا. اور پھر وہ امام بیچارے دین کو سینے سے لگا کر آگے نسلوں کو پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے, مگر اس سے نماز, چونکہ وہ لوگ انگریزی بولنا لازمی قرار دے دیا گیا, اردو بولنا, فارسی بولنا اور عربی بولنا منع قرار دے دیا گیا, تو پھر لوگوں کا تعلق دین کے ساتھ کم ہوتا یہاں تک ہوا جو آج ہمارے پاس ہے. یہ وہ قوم ہے ہم جو ہمارے باپ دادا تھے, ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا.
اسی طرح سے 5 نسلوں پہلے جو ہے، آج سے 70-80 سال پہلے ترکوں نے، اتا ترک جب آیا تو اس نے بھی یہ عمل کیا، اس نے سیکولر کر دیا، مسجدیں بند کروا دی، مدرسے بند کروا دیے، سلسلے بند کروا دیے، اور پھر اس نے کہا لباس نہیں پہن سکتے، شلوار نہیں پہن سکتے ہیں، وہ منع کیا گیا، عورتیں نہیں پہن سکتی تھیں، گھر میں پہن سکتے ہیں، باہر بازار میں نہیں، یونیورسٹی میں نہیں، کسی جگہ پہ نہیں پہن سکتی تھی، امام صاحب داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے، رسم الخط چینج کر دیا انہوں نے، زبان چینج کر دی، رواج چینج کر دیے، تو ان کو زبردستی سیکولرائز کیا، جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ترکیوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کا رواج کم ہے نسبتاً، ٹھیک ہے نا. مگر یہ چیز جو تھی وہ، یہ جو مراکش علاقے ہیں، مغرب کے علاقے ہیں، سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، یہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، وہاں نماز ہر بندہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ آج بھی سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، قطر میں چلے جائیں، تو نماز ہوئی، اذان ہوئی، دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے آئے پھر آگے واپس اپنے کام پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا اسی طرح سے رہا، مگر ادھر بدل گیا. تو ہمارے ہاں نماز کا عمل اتنا نہیں ہے، مگر کسی قوم کے بچانے کے لیے، احیاء کے لیے سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں. آج ہم اس غلامانہ دور سے نکل آئے ہیں دوستو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے میری آئیڈینٹی اور میری شناخت ایز اے مسلمان ہو، تو خود بھی نماز پڑھیں، اولادوں کو بھی نماز کی طرف لائیں انشاءاللہ. اور جو خلف ہو گئے، ناخلف ہوئے، بد نصیب ہوئے، بدبخت ہوئے، ان کی قوموں کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کرنی شروع کر دی. یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دی، ترکوا الصلاۃ نہیں بولا، اللہ نے بولا اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کرتے تھے. علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، ایسا نہیں تھا کہ نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز میں سستی کرتے تھے. اچھا ہن پڑھ لیں گے، ہن پڑھ لیں گے، کرنا پہلے یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، پھر نماز گزر جاتی، اور یار آج بھی ضائع ہو گئی. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہم نماز کے نہ منکر ہیں، مگر ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ منکر اور تارک صلاۃ نہیں ہے. ہم لوگ کچھ ہے بھی، مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ایک نماز کا وقت آیا، یہ پروگرام دیکھ لوں، یہ پروگرام دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، اور نماز پھر لیٹ ہوتی یا پھر بالکل آخر پہ 2-4 سجدے جلدی دیے، یا بالکل جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں ہم کرتے، اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے توفیق اتنی کوشش کر کے آنا، اسی لیے تو 27 گنا ثواب ہے، مگر کوشش کر کے آنا نماز. آپ سے ایک وعدہ لیا تھا کسی دور میں جب اس مسجد کا آغاز کیا تھا، یاد ہے وہ کہ ایک مسجد کے اندر انتظامیہ سمیت ایک نماز مسجد میں آگے ضرور پڑھیں. یاد ہے وہ؟ بھول گئے ہیں وہ بھی جی. تو یہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے وہ ذرا ہے جی. تو وہ آپ کو یاد اس لیے بار بار دلاتا ہوں کہ ایک وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے اس مسجد میں آ کے ایک نماز کم از کم پڑھنے کا. اب وہ کتنے پڑھتے ہیں مجھے آپ کی رپورٹ ملتی رہتی ہے، غلام فرید صاحب روتے رہتے ہر دفعہ مجھے آ کر انہوں کو سمجھاؤ آن کر مزید. وہ ایک نماز ضرور پڑھتے ہیں، مجھے یاد ہے وہ ضرور کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، وہ کہلاتا بات، لیکن وہ اہتمام کرتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ جو وہ نمازیں اپنی ضائع کرتے ہیں. ضائع کیسے ہوتی ہیں نماز؟ سستی، کوتاہی جی، کاہلی. اور پھر یہ کام کر لوں، ترجیحات میں نماز نہیں ہے کہ پہلے نماز پڑھنی ہے پھر کوئی اور کام کرنا ہے. جی میری نماز کا وقت ہو گیا، یہ بات نہیں ہوتی. اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، دکان ابھی بند کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھوں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے. اور یہ شیطان وسوسے میں ڈال کے ایسا لگاتا ہے کہ بالکل یا اینڈ پہ جا کے پڑھی، یا پڑھی تو بالکل آخری نماز کی تو پھر ٹکرا ہی ہے نا. ویلے کی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا، تو وہ ٹکرے ہیں ہماری رہ گئی. اس کو قرآن نے کہا اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز ضائع کر دیتے تھے. واتبعوا الشہوات، اور ایک کام جو ان کے اندر آ گیا تھا، شہوتوں کے پیچھے لگ گئی تھی. شہوتیں کیا ہے؟ لالچ ہے، ہرس ہے، شہوت ہے، بے حیائی ہے، فضولیات، لغویات،
ان کے پیچھے پڑ گئے. 2 عادتیں تھیں بنی اسرائیل کے اندر, آج ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر بھی وہ عادتیں آ سکتے ہیں. شرک تم نہیں کرو گے. ان کی بیماری بنی اسرائیل کی رب نے بتائی کہ 2 چیزیں تھی. نماز ضائع کرتی تھی ان لوگوں نے, ضائع کر دیتے تھے نماز. اور کیا کیا دوسرا کام؟ شہوات کے پیچھے لگ گئے, شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. بے حیائی ان کے اندر آ گئی, برائی آ گئی, لغویات آ گئی, فضول کام آ گئے ان کے اندر, کھیل تماشے اس کے اندر لگ گئے تھے. ہر روز میلے ہیں, ہر روز نیا کام ہے. تو یہ جو فضولیات شہوات کے پیچھے لگ گئے, نفس کی شہوتیں عورتوں کے پیچھے لگ گئے, شعر و شاعری ہو رہی ہے, گانا بجانا, یہ باقی معاملہ. تو رب نے کہا قوم کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوئی, نماز سست ہو گئی, نماز ضائع ہو گئی, اور شہوتیں وہ پکڑنی بند ہو گئی. ان کے اندر شہوتیں آ گئیں. آپ ذرا اللہ کو گواہ بنا کے ذرا 1 سیکنڈ کے لیے ذرا سر کو جھکا کے تو دکھائیں نا, اور سوچیں کیا یہ دونوں ہی عادتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں, کسی نہ کسی درجے میں, کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن ملوث ہیں ہم لوگ کہ نہیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج مسلم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی زوال کا شکار ہے, وہ بھی کمزور ہو گئی, اس لیے کہ وہ رب کو بھولے نہیں. انہوں نے بت نہیں بنائے, مسلمانوں نے بت نہیں بنائے, وہ شرک نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں ضائع کرتے ہیں, شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. جی, تو یہ زمانہ دکھا دیا اللہ نے ہمیں, سوائے کن کے؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا, وہ جنہوں نے توبہ کر. یہ دن توبہ کے ہیں, بدلنے کے ہیں اپنے آپ کو. جنہوں نے توبہ کر لی, وہ آمنا, اور ایمان لے آئے, واپس پلٹ تجدید ایمان کر لی, مولا ہمیں پھر چانس دے, ہمیں پھر موقع دے. وعمل صالحا, اور صالح عمل دوبارہ سے شروع کر دیے. فاولئک یدخلون الجنۃ, تو پھر ان کے لیے فرمایا گیا کہ انہیں جنتوں میں داخل کر دیا, سکون کی جنتوں کے اندر. ولا یظلمون شیئا, اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, ان کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب, وہ سدا بہار باغوں کے اندر رہیں گے جن کا خدا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ فرما لیا ہوا ہے. اور انہ کان وعدہ ماتیا, اور اس کا وعدہ پہنچنے والا ہے. وہ بہاریں دیکھنے والے ہیں, وہ انقلاب آنے والا ہے. میں وہ جب توبہ کر لیں, عمل صالح کر لیں, اور ایمان کی تجدید کر لیں, اپنے اندر احیاء پیدا کر لیں, اپنے کردار کو درست کر لیں, اور تقوی کی طرف آ جائیں, بے حیائی, برائی, منکرات, فضولیات اس سے نکل پڑے, اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں, اور رب کے سامنے جھک جائیں, اور اللہ کے پاس آ جائیں, تو ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں, اور وہ وعدہ آنے ہی والا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما, وہ نہیں سنتے سوائے لغو کے. وہ لغو کو چھوڑ کر ایک ہی بات کرتے ہیں, ان کا طریقہ ہے سلامتی ہے, سلامتی, امن, امن اور امن. ہر شے کو, ہر شہوت کو, ہر برائی کو, ہر منکرات کو وہ بھول گئے, چھوڑ دیا انہوں نے, ایمان لے آئے, توبہ کر لی, اور ان کا مشن کیا ہے؟ امن. اس دنیا کے اندر جب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, شہوتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پریورٹیز جب بدل جاتی ہیں, ترجیحات بدل جاتی ہیں, تو انفرادی سطح پر بھی فساد پیدا ہوتا ہے, اجتماعی سطح پر بھی فساد پیدا ہوتا ہے, اور جو اس فساد کے خلاف اٹھتے ہیں وہ امن کے جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں, وہ دہشت کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ دہشت گردی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک یہ ہے, لا یسمعون فیہا لغوا, وہ لغو کو نہیں سنتے, فضولیات کو نہیں سنتے, الا سلاما, امن کے پیغام کو پکڑ لیتے ہیں, امن کو پکڑ لیتے ہیں, امن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں, اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں, اپنی مقصد حیات. جب ان کا امن ہو جاتا ہے, سلامتی ہو جاتی ہے, جب ملتے ہیں سلام ہوتے کرتے ہیں ایک دوسرے کو. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا, اور صبح شام ان کا رزق ان کو ملا کرے گا. اس دنیا میں بھی صبح شام رزق کی فراوانی ہو جائے گی. تو اس دنیا کے اندر جو پاکستان میں غربت ہے, معاشی استحصال ہو رہا ہے,
میں نہیں دن رات پھر ان کے لیے رزق کے خزانے کھول دیے جائیں گے. اور فرمایا گیا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی ان کو وہ رزق عطا کیا جائے گا, رب کی قربتوں کا, رب کی رحمتوں کا, رب کی محبتوں کا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جو جنتیں ہیں امن کی, سلامتی کی, پیار کی, محبت کی, فرمایا ان جنتوں کو ہم وارث کر دیں گے اپنے ان بندوں کے لیے, وارث بنا دیں گے من کان تقیا, جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا. کیا اختیار کیا؟ جو متقی ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, جنہوں نے برائیوں کو چھوڑ دیا, شہوتوں کو چھوڑ دیا, اپنے نفس کو رب کے حکم کی طرف اور رب کے خوف کی طرف لے آئے اور رب سے ڈر گئے اور اپنا توبہ کر لی اور امن ایمان لے آئے اور امن کو جھنڈا بنا لیا اپنا اور سلامتی کی طرف نکل پڑے. فرمایا ان کو ہم وارث کر دیں گے جنتوں کا, جو متقی ہوگا, جو تقوی والا ہوگا, جو بچ جائے گا. تقوی کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا, تقوی بیر نہیں ہے, نماز پڑھنا تقوی نہیں ہے, جھوٹ چھوڑ دینا تقوی ہے, بے ایمانی چھوڑ دینا تقوی ہے, گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے, اللہ سے ڈر جانا یہ تقوی ہے. تو برے کاموں کو جو چھوڑیں گے انہیں جنت کا ہم وارث بنا دیں گے. یہاں تک اور فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا, اور ہم اپنا کوئی بھی امر نازل نہیں کرتے جب تک رب کا حکم نہیں ہو جاتا. جنتیں آئیں گی, امن آئے گا کب؟ جب رب کا حکم اوپر سے ہو. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, تو جو کچھ ہمارے آگے ہے, جو ہمارے پیچھے ہے, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, وما بین ذلک, جو اس کے درمیان ہے, وما کان ربک نسیا, اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اس کو بھولنے والا نہیں ہے. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں تھوڑی دیر کے لیے وحی نہیں آئی. جب وحی نہ آئی, آقا علیہ السلام اس مدبری آواز کو اب مس کرتے تھے. جی لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے, تو رب نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم جب تک وہ نہ چاہے آتا نہیں. یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب چاہتا ہے آتا ہے, وہ جب چاہتا ہے. کبھی انسان کو جلدی ہوتی ہے نا, انقلاب کیوں نہیں آیا, ابھی کیوں نہیں, آج ہی آ جائے, کل ہی آ جائے, نہیں. وہ جب رب کا حکم ہوتا ہے اس کا, تو وہ پھر وہی نازل ہوتی ہے رب کی. فرمایا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رب کے حکم کے بغیر تو کبھی بھی نازل نہیں ہوتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, رب حکم دے گا تو جبرائیل آئیں گے. تو سرکار فرماتے جبرائیل کیوں نہیں آتے, جبرائیل کیوں نہیں آتے. صحابہ بھی پریشان. تو اللہ نے حکم دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ میں بھیجوں گا جبرائیل کو تو جبرائیل آئے گا نا, جب میں بھیجوں گا نہیں تو جبرائیل کیسے آئے گا. یہ جبرائیل کا قصور نہیں ہے, ہم جب چاہیں بھیجیں, ہاں بھیجیں گے ضرور. اور جو کچھ بھی ہے رب کا, اور رب کبھی بھولا نہیں. یا رسول اللہ آپ کو تھوڑا جلدی نہ کریں, صبر کریں, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, اور جب وقت آئے گا پھر یہ جبرائیل آ جائے گا, آپ کے پاس ہی آئے گا, آپ کی خدمت کے لیے آئے گا. رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں کا رب اور زمینوں کا رب, اور جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے سب رب کا, اس کا مالک ہے, رب ہی اس کا مالک ہے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, پاس اپنی عبادتوں کرو کیا, سب مالک رب ہے, کرو کیا. اگر چاہتے ہو تبدیلی آ جائے تمہارے من کے اندر, تمہارے تن کے اندر, توبہ تمہاری قبول ہو جائے, تو پھر کیا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اپنی عبادت کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ, اپنی بندگی کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ, رب کی عبودیت کے اندر ثابت قدم ہو جاؤ, ثابت قدمی پیدا کرو, اپنے کردار کو بدلو, اپنے اعمال کو بدلو. ایک لمحے کے لیے نہیں ہے, مستقل اللہ کی بندگی میں چلے جاؤ اور پختہ ثابت قدم ہو جاؤ. هل تعلم له سمیہ, کیا آپ نے کبھی اس کا نام بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ثابت قدمی سے بڑھ کر عبودیت جو ہو, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ میں نہیں, اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ سارے کا سارا اللہ پاک نے ذکر کر کے تو فرمایا کہ اب رب کی عبادت میں آ جائے. یہاں پر آج کا یہ درس جو ہے وہ ہم آج انشاءاللہ ختم کریں گے. دوستو, آنے والے دن ثابت قدمی کے دن ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ پریکٹس کروائے گا رمضان کے ذریعے سے, افنے کروائے گا, مشقیں کروائے گا, اپنے آپ کو توبہ کے لیے